شروع میں صرف اللہ تھا، پھر اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنات کو۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے اور انہی میں سے ایک تھا ابلیس۔ ابلیس عام جن نہیں تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ اتنی عبادت کی وجہ سے اس کا مقام بلند ہو گیا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، سجدے کرتا، تسبیح کرتا، عبادت میں مشغول رہتا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ نے مٹی سے ایک نئی مخلوق بنائی، آدم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی اور ان کو علم دیا، چیزوں کے نام تک سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عزت اور احترام کا سجدہ تھا۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، مگر ابلیس کھڑا رہا، نہ جھکا، نہ مانا۔ اللہ نے پوچھا، جب میں نے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہیں سے شیطان پیدا ہوا۔ مسئلہ سجدہ نہ کرنا نہیں تھا، مسئلہ تکبر تھا، گھمنڈ۔ اس نے اپنی اصل کو بہتر سمجھا، اپنی عبادت پر فخر کیا، اپنے آپ کو اوپر سمجھا۔ تکبر نے اس کی ساری عبادت کو جلا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نکل جا، تو رد کیا ہوا ہے، تجھ پر لعنت ہے قیامت تک۔ لیکن ابلیس نے ایک اور درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اسے مہلت مل گئی۔ پھر اس نے چیلنج دیا، میں ان انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر انہیں گمراہ کروں گا، اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ اعلان جنگ تھا۔ اس دن سے ابلیس شیطان بن گیا۔ مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، شیطان مجبور نہیں کرتا، وہ صرف وسوسہ دیتا ہے، دماغ میں خیال ڈالتا ہے، فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ وہ انسان کو دھیرے دھیرے گراتا ہے، پہلے چھوٹا گناہ، پھر عادت، پھر دل سخت، پھر انسان کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ شیطان کبھی سیدھا بڑا گناہ نہیں کہتا، پہلے کہتا ہے بس ایک بار، پھر کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کہتا ہے سب کرتے ہیں، پھر کہتا ہے اب واپس کا فائدہ کیا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے تکبر اور مایوسی۔ تکبر آدم کو جھکنے سے نہیں روکا، تکبر نے ابلیس کو جھکنے سے روکا، اور مایوسی انسان کو توبہ سے روکتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے انسان گناہ کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے انسان توبہ کرے۔ اس لیے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً توبہ کی، رونے لگے، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہاں فرق سمجھ آتا ہے۔ ابلیس نے غلطی کے بعد تکبر کیا، آدم نے غلطی کے بعد توبہ کی۔ ایک لعنت کا مستحق بنا، ایک رحمت کا۔ شیطان آج بھی وہی کام کر رہا ہے، وہ انسان کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، صبر سے روکتا ہے، اور جب انسان گر جاتا ہے تو ہنس کر کہتا ہے میں تو صرف بلا رہا تھا، مجبور تو تم خود ہوئے۔ قیامت کے دن وہ اپنے پیر کھینچ لے گا، کہہ دے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ اس لیے اصل جنگ شیطان سے کم اپنے نفس سے زیادہ ہے۔ شیطان کیسے بنا؟ وہ عبادت گزار تھا،
لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس نے حکم الہی کو چیلنج کیا، اس نے تکبر کو اپنا لیا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو صحیح اور اللہ کے حکم کو کم سمجھنے لگے تو وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے جہاں ابلیس چلا تھا۔ یہ کہانی ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، ہمیں جھکانے کے لیے ہے، کیونکہ بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ تکبر چھوڑ دو، توبہ کو اپنا لو اور ہر وسوسے پر یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں سے کہانی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔